سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تلاش کر غلو کا شکار نہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں جائز حد سے آگے نہ بڑھیں، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ یعنی بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرر فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زائد بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے عار و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 تا 173۔ لہذا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کیا جائے۔ روح اللہ یعنی اللہ کی روح سے مقصود محض ان کے بلند مقام و شرف کا بیان ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر اور ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کہتے وقت صرف مقام و مرتبہ اور شرف کے اظہار کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روح اللہ کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدس اور محترم روح ہے۔ عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالی کی اولاد ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ عرب کے بعض مشرک قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 19۔ اور مزید فرمایا۔ ترجمہ: ان سے پوچھو تو بھلا کہ تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ دیکھو یہ اپنی گڑی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 149 تا 160۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں
اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 تا 29۔ سورہ کہف کے شروع میں فرمایا، ترجمہ: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ابد الآباد تک رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 1 تا 5۔ نیز ارشاد ہے، ترجمہ: وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 68 تا 70۔